دوستوں کا، سرائکی لوگ سانج کا، مشتاق گاڑی صاحب کا اور آپ سب جنہوں نے دعوت دی، مشتاق گاڑی صاحب کے ذریعے آپ لوگوں نے دعوت دی، تو ان کا ایز اے پوسٹ مین جو انہوں نے کام کیا تو ان کا بھی شکر گزار ہوں، اور آپ سب کا بھی شکر گزار ہوں، آپ کے پیار کا، آپ کی محبت کا۔ معذرت بھی چاہوں گا کہ سرائکی میں بات نہیں کر سکوں گا، تو اب مجھے ذرا برداشت کر لیں، جتنی دیر بھی ہوگی وہ برداشت کر لیں۔ آپ کی محبتوں کا اور اس دھرتی کی محبتوں کا ہم بہت شکر گزار ہیں اور کچھ شکر گزار رہیں گے۔ بادشاہ خان کہا کرتے تھے، کم قوم جب رکشی قوم رکشی، اچھا کم قوم جب سپکشی قوم سپکشی۔ جس قوم کی زبان گم ہو جاتی ہے وہ قوم گم ہو جاتی ہے، اور جس قوم کی زبان ہتک بن جاتی ہے وہ قوم خود ہتک بن جاتی ہے۔ یہ بڑی سادہ سی بات ہے، لیکن اس سادہ سی بات میں بہت سی چیزیں پوشیدہ ہیں۔ میں بحیثیت بادشاہ خان کے قافلے کے کارکن، عوامی نیشنل پارٹی کے سیکرٹری ثقافت کی حیثیت سے آپ سے اس موضوع پہ آج بات کرنا چاہوں گا کہ اصل میں اس ماں بولی میں ہوتا کیا ہے، اور جو سرائکی وسیب کی کہانی ہے اس کو ہم نے کس طرح دیکھا ہے، اور پاکستان میں مختلف قوموں کی اور جو تکثیریت ہے یہاں اس دھرتی کی، جو تکثیریت ہے، جو ڈائیورسٹی ہے، اس ڈائیورسٹی کو ہم کس طرح دیکھتے ہیں، اور پھر یہ کہ اس ڈائیورسٹی کا تعلق کن کن چیزوں سے ہے۔ مثلا زبان کی اگر آپ بات لے لیں تو زبان کا تعلق سوچ سے ہے، فکر سے ہے۔ بغیر زبان کی آپ سوچ نہیں سکتے، تو اگر آپ سے زبان چھین لی جاتی ہے تو آپ کی سوچ آپ سے چھین لی جاتی ہے، آپ کی فکر آپ سے چھین لی جاتی ہے، آپ کی تخلیق آپ سے چھین لی جاتی ہے، آپ کی ایجاد آپ سے چھین لی جاتی ہے۔ تو فکر، تخلیق، سوچ، ایجاد چھین لی جاتی ہے تو آپ اپنا بیانیہ نہیں بنا سکتے۔ پھر زبان کا تعلق وسائل سے ہے۔ آپ کے جغرافی میں ایک صاحب ہیں ڈینیل نیٹل، اور دوسری ایک صاحبہ ہے سوزین رومین، انہوں نے ایک کتاب لکھی، یہ 2002 میں شاید چھپی ہے، دی وینیشنگ وائسز۔ سر احسن واگا صاحب سے معذرت کے ساتھ میرے استاد ہیں، انہوں نے بڑی خوبصورت طریقے سے ایک ریلیشن شپ قائم کیا ہے، ایک تعلق قائم کیا ہے۔ تعلق یہ ہے کہ زبان جب گم ہو جاتی ہے، زبان دراصل حیاتیاتی تنوع یا وسائل کی تفہیم کا ذریعہ ہوتا ہے، تو زبان کا تعلق وسائل اور جغرافیے کی تفہیم کے ساتھ ہے۔ یعنی آپ اپنے جغرافیے کو، اپنے وسائل کو تب تک نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ آپ کی اپنی ماں بولی نہ ہو، وہ ماں بولی سے سمجھ میں آتی ہے۔ تو جب وہ وسائل اور وہ جغرافیہ آپ کی تفہیم کا حصہ بن جاتا ہے تو ظاہر ہے آپ کو اپنے وسائل کا ادراک ہوتا ہے۔ جب یہ تفہیم ختم ہو جاتی ہے، وسائل کا ادراک ختم ہو جاتا ہے، وسائل کا ادراک ختم ہوگا تو ظاہر ہے کہ آپ کی معیشت کسی اور کے قبضے میں چلی جاتی ہے، ہمیں علم بھی نہیں ہوتا اور کوئی اور آ کے ہمارے وسائل پہ قبضہ کر لیتا ہے، اور پھر ہمیں بتا دیتا ہے کہ آئیں آپ کے پہاڑ پہ تو قبضہ کر لیا، آپ کے میدان پہ تو قبضہ کر لیا، آپ کو نوکری دیتے ہیں۔ تو ہم 10,000 کی نوکری پہ خوش ہوتے ہیں کہ نوکری ملی اور شکر گزار ہیں ہم آپ کی نوکری ملی صاحب، لیکن پہاڑ پہ اور میدان پہ وہ قبضہ جما لیتا ہے۔ تو زبان کا تعلق اختیار کے ساتھ بھی ہے۔ آپ اپنے اختیار کو، اپنے وسائل پر اختیار کو تب تک صحیح طور پہ اسٹیبلش نہیں کر سکتے، اس کو پکڑ میں نہیں لا سکتے، اپنے اختیار کو استعمال نہیں کر سکتے، ایکسرسائز نہیں کر سکتے، جب تک کہ زبان آپ کی ماں بولی، آپ کی معیشت کا اور آپ کی مارکیٹ کا حصہ نہ ہو، آپ کی پیداواری عمل کا حصہ نہ ہو، اور پیداواری عمل میں آپ کی پیداوار کی تقسیم کا حصہ نہ ہو یا اس کا ذریعہ نہ ہو، تو اس کا اختیار کے ساتھ بھی تعلق ہے۔ تو آپ کی سیاسی ادارے تب بنتے ہیں جب آپ کی ماں بولی ہوتی ہے۔ جب ماں بولی نہیں ہوتی سیاسی ادارے نہیں بن پاتے، کیونکہ یہ ابلاغ کا بہت بڑا ذریعہ ہے، بہت بڑا ذریعہ
ماں بولی ہے ابلاغ کا، اور ابلاغ کے بغیر سماجی ادارے، معاشرتی ادارے بن نہیں سکتے، اور جب آپ ادارے نہیں بنا سکتے تو ظاہر ہے اپنے سیاسی اختیارات کو استعمال نہیں کر سکتے، اپنی حکمرانی قائم نہیں کر سکتے، تو عوامی حکمرانی کے ساتھ اس کا براہ راست تعلق ہے۔ جیسے آپ کی ماں بولی آپ سے چھین لی جاتی ہے، آپ کی حکمرانی آپ سے چھین لی جاتی ہے۔ آپ کی جو فطری حکمرانی ہے، جو فطرت نے آپ کو ودیت کی ہے، وہ حکمرانی چھین لی جاتی ہے۔ تو اس کا تعلق تاریخ کے حافظے کے ساتھ بھی ہے زبان کا۔ آپ جب آپ کی ماں بولی ہوتی ہے تو آپ کے ذہن میں، اجتماعی ذہن میں، آپ کے سماجی اور معاشرتی ذہن میں، قومی ذہن میں حافظہ زندہ رہتا ہے۔ جب وہ چلی جاتی ہے حافظہ ختم ہو جاتا ہے۔ آپ کا فولکلور کیا ہے؟ یہی تو ہے۔ آپ کی شاعری کیا ہے؟ آپ کی ادبیات کیا ہے؟ خواجہ فرید کی بات آ گئی، شاہ عبداللطیف کی بات، یہ کیا ہے؟ یہ رحمان بابا کیا ہے؟ یہ خوشحال بابا کیا ہے؟ جب آپ کی ماں بولی چلی جاتی ہے، آپ خوشحال رحمان کو نہیں پڑھ سکتے، خواجہ فرید کو نہیں پڑھ سکتے، آپ شاہ عبداللطیف بھٹائی کو نہیں پڑھ سکتے، تو وہ حافظہ ختم ہو جاتا ہے، وہ گم ہو جاتا ہے۔ جب وہ ختم اور گم ہو جاتا ہے پھر آپ اپنے آپ کو گم کر دیتے ہیں، اپنی شناخت کھو دیتے ہیں۔ تو پھر آپ سے کوئی اگر کہتا ہے کہ نہیں آپ قوم نہیں ہیں، آپ صرف ایک لہجہ ہے، آپ قوم نہیں ہیں، آپ ایک اور قوم کا حصہ ہیں، آپ سے یہ کہا جاتا ہے۔ پھر زبان کا تعلق دھرتی کی دانش کے ساتھ بھی ہے، حکمت کے ساتھ بھی۔ یہ جو پورے یعنی ہزاروں سالوں سے لوگ سوچتے آئے ہیں، اس کے انتقال کا واحد ذریعہ زبان ہے۔ اس کو کاٹ دیا جاتا ہے، حکمت کٹ جاتی ہے، پھر ہمیں کسی اور کے انٹلیکچوئل پروڈکٹیوٹی پہ زندہ رہنا پڑتا ہے۔ تو جو انڈیجنس وزڈم ہے وہ ماں بولی کی کھوکھ میں جنم بھی لیتی اور سفر بھی کرتی ہے۔ تو انڈیجنس وزڈم اور یہ حکمت اور یہ دانش، اس کا براہ راست تعلق ہے ماں بولی کے ساتھ۔ جب یہ گم ہو جاتا ہے، ماں بولی گم ہو جاتی ہے، اس کو چھین لیا جاتا ہے، اس کو کاٹ دیا جاتا ہے، تو حکمت کے ساتھ بھی رشتہ کٹ جاتا ہے۔ تو آپ کی انٹلیکچوئل گروتھ وہ سٹنٹ ہو جاتی ہے، وہ مفلوج ہو جاتی ہے۔ یہ ہے جو باچا خان اور ان کی پیروکاروں کی سمجھ میں آ گئی تھی یہ بات کہ جب تک آپ زبان کو، مادری زبانوں کو، اور جب تک کہ آپ اپنی قومی شناخت کو، اور جب تک آپ اپنے وسائل کے اختیار کو، اور جب تک آپ اپنی سیاسی حکمرانی کو یقینی نہیں بنا لیتے، اس وقت تک آپ خوشحال زندگی بسر نہیں کر سکتے۔ اور اس وقت سے لے کے یہ ابھی ہم جب بیٹھ کی بات کر رہے ہیں، یہ 100 سال کا سفر ہے، ایک 2 برس کی بات نہیں، یہ 100 سال کا سفر ہے۔ اس 100 سال کے سفر میں ہم نے بہت مار بھی کھائی، بہت ضربیں بھی کھائی، بہت پیٹے بھی گئے، کچھ ہم نے قدم آگے بھی بڑھائے، کچھ قدم پیچھے بھی ہٹائے، کہیں ہمیں شکست بھی ہوئی، کہیں ہمیں فتح بھی حاصل ہوئی، لیکن سفر جاری رہا۔ کہیں دکھ بھی ہوا، کہیں ہمیں مارا بھی گیا، کہیں ہمارے سروں کو بھی کاٹا گیا، اور سر کاٹ کے کہا گیا کہ یہ آپ خود اپنا سر کاٹ رہے ہیں۔ کہیں ہمارا لہو بہایا گیا اور ہمیں کہا گیا کہ آپ کا جو لہو بہا ہے وہ آپ نے خود اپنا لہو بہایا ہے۔ یہ سفر جاری رہا، لیکن ہم نے کوئی فریادی رجحان اختیار نہیں کیا، ہم کوئی وکٹم ہوڈ کے شکار نہیں ہوئے، اس لیے کہ وہ جو پورا بیانیہ تھا عدم تشدد کا، جو احترام انسانیت کا پورا بیانیہ تھا، احترام آدمیت کا، بشردوستی کا پورا بیانیہ تھا عدم تشدد کا، اور جس میں قوم کی شناخت، قوم کے وسائل، قوم کی تہذیب، قوم کا اجتماعی حافظہ اور قوم کی سیاسی آزادی اور سیاسی حکمرانی کو یقینی بنانا تھا، وہ سفر ہر لحاظ سے جاری رہا۔ 2008 میں ہمیں پھر ایک بار اکثریت حاصل ہوئی پختونخوا اسمبلی میں بھی اور اتحادی حکومت میں آئے مرکز میں بھی، اور ہم نے آتے ہی ایک سینٹ میں بل پیش کر دیا تھا۔ سینیٹر بھی ہمارے کافی سارے تھے اس وقت، پریزنس ہماری بڑی تھی۔ ہم نے بل یہ پیش کیا، قرارداد یہ پیش کی کہ پورے اس ملک میں جس آئینی دائرہ اختیار میں ہم رہ رہے ہیں، اس پورے آئینی دائرہ اختیار میں جتنی بھی ماں بولیاں ہیں ان تمام کو قومی زبانیں تسلیم کی جائے اور اردو کو رابطے کی زبان سمجھا جائے۔
بدقسمتی سے وہ اسٹینڈنگ کمیٹی، وہ ریزولوشن اسٹینڈنگ کمیٹی میں گیا، وہاں پہ اس کی جو سربراہ تھی، مجھے اب بھی یاد ہے، ماریا میمن سربراہ تھی، وہ PMLN سے تھی، تو پھر اکثریتی ووٹ سے وہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں وہ ریزولوشن رہ گیا، ورنہ شاید ابھی تک یہ بل بھی پاس ہو چکا ہوتا اور وہ شاید آئین کا حصہ بن چکا ہوتا۔ تو اس کے تحت ایک تو ادنا سے لے کے 12ویں جماعت تک 5 ماں بولیاں جو سکرپٹڈ تھی اس وقت اب بھی ہے، پشتو، سرائکی، ہند کو، توروالی اور کھوار، ان کے مضامین کو اسکولوں میں پڑھنے کے لیے لازم قرار، لازم۔ عوامی حکمرانی کو جب ہم کہتے ہیں، جب یہ جلسوں میں سنتے ہیں تو لگتا ہے کہ یہ کوئی مجرد تصور ہے، یہ کوئی ایبسٹریکٹ کانسیپٹ ہے۔ تو عوامی حکمرانی کوئی مجرد تصور نہیں ہے۔ عوامی حکمرانی کہ آپ معاشی طور پر وسائل آپ کے اختیار میں ہو اور اس کی تقسیم بھی آپ کے اختیار میں ہو اور اس کے پیداواری عمل میں آپ اپنی مرضی سے حصہ لیں۔ جب تک یہ نہ ہوگا عوامی حکمرانی نہیں ہوگی۔ کسی نیو لبرل اکانومی کی یا کسی اجارہ نظام کی کے ہوتے ہوئے یہ حکمرانی قائم نہیں ہو سکتی۔ تو اس کو اگر آپ اس سے الگ کریں گے تو ظاہر ہے کہ یہ نہیں ہوگا۔ تو عوامی حکمرانی کی شرط یہ بھی ہے کہ سیاسی طور پر نمائندگی کے حساب سے، سیاسی طور پر نمائندگی کے حساب سے آپ آزاد ہیں، آزادی سے فیصلہ کر سکتے ہیں۔ تو اب سیاسی آزادی اس کا حصہ ہے۔ تو یہ آئین خود سماجی اور عمرانی معاہدہ خود اپنی مرضی سے بنانا، اپنی مرضی سے اس کو تسلیم کرنا اور اپنی مرضی سے اس کے اطلاق کے لیے جدوجہد کرنا، اپنی مرضی سے۔ تو اس میں سیاسی جماعتیں بھی آ جاتی ہیں، اس میں تنظیمیں جیسے آپ کی ہے لوک سانچ، یہ بھی آ جاتا ہے، اس میں تحریکیں بھی آ جاتی ہیں، جتنی بھی تحریکیں وہ بھی آ جاتی ہیں۔ یہ سیاسی اس کا حصہ ہوگا۔ پھر تہذیبی طور پہ تمام قومیں آزاد ہیں۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ پاکستان کا اشرافیہ اگر، اور یہ جب میں کہتا ہوں کہ ہمارا خیال یہ ہے تو یہ میں اپنی جماعت کا بتا رہا ہوں آپ کو کہ ہمارا خیال یہ ہے کہ پاکستان کے اشرافیے کو اب یہ تسلیم کر لینا چاہیے کہ پاکستانی ریاست قوموں کی اور قومی وحدتوں کا فیڈریشن۔ تو اگر وفاقی اکائیوں میں، ہمارے آئین میں یہ ہے کہ وفاقی اکائیاں اگر تہذیبی بنیادوں پہ نہیں بنی ہیں تو ان کو تہذیبی بنیادوں پہ بنائے جائے اور ترامیم کی جائے آئین میں اس کے لیے۔ تو آپ تو مطالبہ کر رہے ہیں، ہم نے تو پہلے سے سرائکی وسیب کو صوبہ مان لیا ہے۔ تو یہ میرے ساتھ جو دوست آئے ہیں تو یہ سرائکی وسیب کی تنظیم کا حصہ ہیں۔ راجن پور کے ہمارے صدر ہیں اشرف صاحب، ڈی جی خان کے ہمارے صدر ہیں شربت خان صاحب، اس طرح سالم علی شاہ صاحب ہمارے سرائکی وسیب کے یونٹ کے صدر ہیں۔ ظاہر ہے کہ تعداد یہاں کم ہے، لیکن جو بھی ہے، علامتی ہے یا جو بھی ہے، لیکن ہے۔ تو یہ الگ صوبہ ہے اور ہماری مرکزی کونسل میں اور مرکزی ورکنگ کمیٹی میں ان کا اسی طرح حصہ ہے جس طرح پختونخوا کا ہے، بلوچستان کا ہے یا سندھ کا ہے۔ کوئی کمی نہیں ہے نمائندگی میں، کوئی کمی نہیں۔ تو ہم نے تو مان لیا ہے، ہم نے تو نافذ بھی کر دیا ہے۔ تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو عوامی حکمرانی ہے یہ کوئی مجرد تصور نہیں ہے ہمارے خیال میں، اور یہ عوامی حکمرانی کا تصور یہ بشردوستی سے الگ کوئی چیز نہیں ہے، یہ احترام آدمیت سے الگ کوئی چیز نہیں ہے۔ جب آپ انسانوں کو انسان سمجھیں گے، ان کو آبجیکٹ نہیں سمجھیں گے، ان کو کوئی چیز نہیں سمجھیں گے، کوئی شے نہیں سمجھیں گے جو بازار میں بیچا جا سکے، اور جس کی محنت بھی بازار میں بیچی جا سکی، اور جس کو غلام بھی بنایا جا سکے، اور جس کی آواز کو بھی دبایا جا سکے، اور جس کی سوچ پہ بھی پہرے بٹھائے جا سکیں۔ انسان ایسی چیز نہیں ہے، انسان انسان ہے۔ تو جب انسان انسان ہے تو وہ سوچ بھی سکتا ہے، وہ شناخت بھی رکھتا ہے، وہ گا بھی سکتا ہے، وہ رو بھی سکتا ہے، وہ گانے بھی گا سکتا ہے، وہ ڈانس بھی کر سکتا ہے، وہ رقص بھی کر سکتا ہے، وہ زندہ بھی رہ سکتا ہے، وہ سانس بھی لے سکتا ہے، وہ کھانا بھی کھا سکتا ہے، وہ مزدوری بھی کر سکتا ہے، وہ محنت بھی کر سکتا ہے، وہ ایجاد بھی کر سکتا ہے، وہ تخلیق بھی کر سکتا ہے جب انسان کو۔ تو یہ الگ کوئی چیز نہیں ہے۔ تو جب انسان کی احترام آدمیت کو مان لیا جائے اور بشردوستی کو مان لیا جائے تو ظاہر ہے پھر آپ کا اقتصاد
آپ کی معیشت جنگ کی معیشت نہیں ہوگی، جنگ کا کاروبار نہیں ہوگا. اس لیے عدم تشدد کے پیروکار جنگ کی معیشت اور جنگ کے اقتصاد کے سامنے ایسے کھڑے ہو گئے کہ کھٹ گئے لیکن جھکے نہیں. کھٹ گئے، اب بھی ہم کہہ رہے ہیں کھٹ گئے جھکے نہیں. ہم جنگ کی کاروبار، جنگ کی معیشت اور یہ جو انسانوں کو شے بنانا ہے کہ پہلے اس کو مارو اور پھر اس سے کہو کہ یہ تم نے کیا. یہ طالبان اور پشتون ایک ہیں، ایکویشن بنا لیتے ہیں. تو افغانستان میں لے آتے ہیں تو کہتے ہیں یہ تو پشتون ہے، کیا کریں. اب ٹی ٹی پی کی شکل میں لے آتے ہیں تو کہتے ہیں تو پشتون ہے، کیا کریں. ہاں وہ پشتو بولتے ہوں گے شاید، یہ بھی ٹھیک ہے. وہ لکھتے بھی ہوں گے، یہ بھی ٹھیک ہے. لیکن وہ کس کی زبان لکھتے ہیں، کس کی زبان بولتے ہیں، وہ آپ کو بھی پتا ہے. جو جنہوں نے زبان دی ہے ان کو بھی پتا ہے، ہمیں بھی پتا ہے کہ کس کی زبان اور کس کی بولی بول رہے ہیں. تو وہ ماں بولی نہیں بول رہے، وہ کوئی اور زبان بول رہے ہیں، کہیں اور سے، کہیں کسی استعمار کی زبان بول رہے ہیں. یہ ماں بولی نہیں ہے. جنگ کا کاروبار، بارود کے ڈھیر، بارود کی اٹھیاں، بارود کی دکانیں، بارود کی مارکیٹیں، بارود کے بازو، بارود کے لوگ بنانے والے، بارود کے کارخانے قائم کرنے والے، یہ لوگ کبھی بھی اپنی زبان نہیں بول سکتے. وہ کسی اور کی سوچیں گے، کسی اور کی زبان بولیں. یہ ذہن میں رکھنے والی بات ہے. تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ جب تک آپ امن کی معیشت، عوامی حکمرانی کی معیشت قائم نہیں کریں گے، جب تک کہ آپ دھرتی کی تہذیبوں کو سیاسی نمائندگی کا اور پیداوار کی تقسیم کا حصہ نہیں بنائیں گے، اس وقت تک آپ ایک نارمل ریاست بھی نہیں بن سکتے، ایک نارمل معاشرہ بھی نہیں بن سکتے. نہ آپ خوشحالی لا سکتے ہیں، نہ آپ سوکھالی لا سکتے ہیں، نہ آپ زندگی میں ترقی کر سکتے ہیں، نہ آپ ایکسپینڈ ہو سکتے ہیں، نہ آپ کی تخلیق ہوگی، نہ آپ کی ایجاد ہوگی. آپ ہمیشہ تو فیل ہی رہیں گے. ماں بولیوں کی تحریک ہے. یہ ماں بولیوں کی تحریک کو اگر سیاسی نمائندگی میں لانا ہے اور معیشت کا حصہ بنانا ہے اور تہذیبی شناخت اس کے ذریعے قائم کرنی ہے، تو یہ ضروری ہے کہ اس کے لیے عوامی پریشر، عوامی فشار موجود ہے. عوامی فشار کے لیے ضروری ہے کہ ایک طرف تو یہ جو علمی کام ہے، جو ثقافتی کام ہے جو آپ کر رہے ہیں، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. آپ یہ نہ صرف یہ کہ بہت طویل عرصہ آپ نے گزارا، میرا خیال ہے کہ 4 عشر ہو گئے کہ آپ یہ کام کر رہے ہیں، تو یہ بھی بہت بڑا کام ہے. ایک حصہ یہ ہے کہ ریسرچ کا بھی ہو، تعلیم کا بھی ہو، ثقافت کا بھی ہو، ہنروں کا بھی ہو، آرٹس کا بھی ہو، یہ قائم رہے، مزید پھیلے. لیکن ساتھ ساتھ یہ سوشل میڈیا کا استعمال بہت ضروری ہے. یہاں بیٹھ کے آپ کسی شرح کی شاعر کی کوئی نظم ریکارڈ کر لیں، 2 منٹ نہیں لگیں گے. پھیلائیں اس دنیا میں، ڈیجیٹائز کریں، سب کو پہنچائیں. یہ شرح کی ہے، سب کو پہنچائیں. تو اس کی کا ایک پریشر بنے گا، پریشر. اس پریشر سے سوال جنم لے گا، اور وہ سوال پھر جو پارلیمان کے لیے الیکشن لڑ رہا ہوگا وہ اس کے سامنے ہوگا، اسی سیاسی جماعت کے سامنے ہوگا، تو وہ پریشر پھر پارلیمنٹ جائے گا. تیسری بات جو میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جس طرح بادشاہ خان گئے اور جس طرح بادشاہ خان کے کارکنان کوشش کر رہے ہیں، اس طرح آپ نے لوگوں کے ساتھ کھیتوں میں بیٹھنا ہوگا، ان کے ڈیروں میں بیٹھنا ہوگا، ان کی دکانوں میں بیٹھنا ہوگا، ان کے کاروباری مراکز میں، ان کے دفتروں میں، ان کے گھروں میں بیٹھ کے ان سے بات کرنی ہوگی. کہ جس قوم کی زبان گم ہو جائے وہ قوم گم ہو جاتی ہے، اور جس قوم کی زبان ہتک آمیز بن جاتی ہے وہ قوم خود ایک ہتک بن جاتی ہے. بہت بہت شکریہ.